اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی دو نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں دعوت و تبلیغ پر قرآن و احادیث کی روشنی میں بیان کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں بھی ہم مبلغ میں کن اوصاف کا ہونا ضروری ہے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ قطع نظر اس سے کہ داعی کی دعوت کے مطلوبہ نتائج پیدا ہوں یا نہ ہوں، اس کی ذمہ داری اتنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل و بھروسہ کرے اور اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائگاں نہیں جانے دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فرمان ہے کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آگے بڑھو اور اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کرتے ہوئے اس کا انجام اس پر چھوڑ دو۔ ارشاد ربانی ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 159 میں، پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 49 میں ارشاد ہے، جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پوری دل جمعی اور بے نفسی سے اپنے کام میں لگا رہے اور اس کا اس بات پر کامل ایمان ہو کہ اللہ حی و قیوم اور قدیر و علیم ہے اور وہی اس کے کام کو نتیجہ خیز بنا کر چھوڑے گا۔ دعوت دین کا کام مسلسل محنت اور ریاضت و مجاہدے کا متقاضی ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقویٰ و طہارت، پاکیزگی و نظافت اور عبادت و طاعت الہی کا پیکر بن جائے اور اپنے اندر راہ حق میں آنے والے مصائب و آلام کی برداشت کا حوصلہ پیدا کرے۔ داعی کی زندگی کا ہر لمحہ مجاہدے میں بسر ہو، کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں اور نفس و شیطان کے خلاف علم جہاد بلند کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69 میں، اور جو لوگ ہمارے حق میں جہاد اور مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً انہیں اپنی طرف سیر اور وصول کی راہیں دکھا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ صاحبان احسان کو اپنی معیت سے نوازتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مجاہدہ جہاں دین کی سربلندی کے لیے ہمہ تن و گوش رہنا اور اس کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات و تکالیف کو برداشت کرنا ہے، وہاں اس سے مراد انسان کا اپنے تزکیہ نفس بھی ہے، کیونکہ اپنے باطن کو پاک و صاف کر لینے کے بعد ہی بندہ اس قابل ہوتا ہے کہ معاشرے میں سرعت کے ساتھ پھیلتی ہوئی برائی کے خاتمے کے لیے مؤثر کوشش کر سکے۔ جب تک خود انسان کے نفس و باطن کی اصلاح نہ ہو، دوسروں کی اصلاح کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعلی آیت نمبر 3 میں، قد افلح من تزکا، بے شک وہی بامراد ہوا جو نفس کی آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا۔ پس داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے نفس و باطن کی تہذیب و تطہیر کرے اور پھر دوسروں کو دعوت دے۔ داعی دعوت کا حق تبھی ادا کر سکے گا جب اس کی ذات تقویٰ و طہارت کی پیکر بن جائے اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ احکام الہیہ کی بجاوری میں بسر ہو۔ تقوی کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بندہ ان امور سے بے نیاز ہو جائے جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس داعی کے لیے لازمی ہے کہ وہ تقویٰ و طہارت کو اپنا شعار بنا لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واتقوا اللہ
ان کنتم مومنین، واتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو بشرط یہ کہ تم واقعی صاحب ایمان ہو۔ دوسرے مقام پر طہارت کے باب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں، اے حبیب آپ اس مسجد کے نام پر بنائی گئی عمارت میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرما ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو ظاہراً و باطناً پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ طہارت شار لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مضبوط قوت ارادی کا مالک ہو، کیونکہ قوت ارادی ہی وہ وصف ہے جس پر دیگر تمام اوصاف کا انحصار ہے۔ جب داعی خود قوت ارادی کے اعتبار سے کمزور اور اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوگا تو اس سے دوسروں کی اصلاح کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ پہلی چیز جو کسی کو متاثر کرتی ہے وہ داعی کی ظاہری شخصیت ہے۔ لوگ پہلے ہی نظر میں اندازہ لگا لیتے ہیں کہ وہ کیسی شخصیت کا مالک ہے۔ داعی میں علم و دانش اور عمل و کردار کی پختگی کے ساتھ ساتھ شخصی وجاہت کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 237 میں، نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر منتخب کر لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں زیادہ کشادگی عطا فرما دی ہے۔ ضروری ہے کہ داعی میں ملنساری، میل ملاپ اور لوگوں کے گھل مل جانے کی صفت بدرجہ اتم موجود ہو، تاکہ اس سے مل کر مانوسیت کا احساس اجاگر ہو۔ اسی کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا تھا کہ آپ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں زیادہ وقت دیا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا سورۃ الکہف آیت نمبر 28 میں، اے میرے بندے تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکڑا تکنے کے آرزومند ہیں، تیری محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ اس آیت کریمہ میں گویا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے داعی کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہو تاکہ ان کے اندر اپنائیت کا احساس پیدا ہو اور وہ بہتر انداز سے ان کی تعلیم و تربیت کر سکے۔ ایک داعی میں ان اوصاف کا پایا جانا اشد ضروری ہے۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ بوقت ضرورت اس کی خاطر جان تک قربان کرنے میں بھی دریغ نہ کرے، اپنے دینی بھائیوں کے لیے ہمدردی اور رحمت کا جذبہ ہو، اور جو دین دشمن تو قوتیں ہیں ان سے نفرت ہو۔ قرآن حکیم میں مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں، جبکہ کفار و مشرکین کے ساتھ ان کا رویہ سخت ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الفتح آیت نمبر 29 میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زور آور ہیں، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں۔ بس جب تک ایک داعی کے اندر اپنے دین کے لیے اپنے رفقا اور مخالفین کی نسبت اس قدر عصیبت و حمیت نہ پائی جائے وہ کامیاب داعی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ داعی کو چاہیے کہ دعوت اللہ کے نام پر ہونے والی لعن طعن اور ملامتوں سے بددل اور بے حوصلہ نہ ہو، بلکہ انہیں برداشت کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جائے۔ مخالفوں کے طعن و تشنا زبان درازیوں کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے اس کی تمام تر توجہ اس مقصد کی طرف ہونی چاہیے جس کے لیے وہ اس قدر محنت و مشقت کر رہا ہے۔
اسے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے جس میں اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ تسلی آمیز کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ سورۃ الطور آیت نمبر 48۔ اور اے حبیب مکرم، ان باتوں سے غمزدہ نہ ہوں، آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں۔ گویا جب بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنے والی ہر مزاحمت اور رکاوٹ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ہر قسم کے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اپنا شعار بنا لے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے تو حق کو سر بلند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر قوم اجتماعی طور پر اس عزیمت کی راہ میں نکل آئے تو پھر وہ وقت زیادہ دور نہیں ہوگا جب ہر آنکھ لیظہروا علی الدین کلہ کا عملی نظارہ کرے۔ داعی کو لوگوں کی نفسیات، رجحانات، وہ میلانات اور ان کے حالات کا بخوبی علم ہونا چاہیے۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک شخص معاشی الجھنوں میں مبتلا ہے اور اسے معاشی مسئلہ اور اس کے حل کے سوا اور کوئی بات نہیں سوچتی۔ اگر اس سے نظام، سیاست، تعلیم اور معیشت میں اصلاح و تبدیلی کی بات کی جائے تو اسے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص جو بھوک اور فاقے کشی کا عذاب سہ رہا ہے، اس سے توکل کے موضوع پر خطاب کیا جائے تو اس پر اثر نہیں ہوگا۔ اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ حکمت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جس کا نتیجہ ناکامی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ حکمت کو پیش نظر نہ رکھنے سے سچ بات اور کلمہ حق کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے دعوت دیتے وقت حکمت سے کام لینا چاہیے تاکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دل کی دنیا میں انقلاب لا سکے۔ ایک وحشت زدہ شخص نار جہنم اور خوف آخرت کی باتوں سے اور وحشت زدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نفسیات کا تقاضا ہے کہ اس سے دوزخ کے عذاب کی باتیں کرنے کی بجائے اللہ کی رحمت و بخشش، فضل و کرم اور اخروی نعمتوں کی بات کی جائے تاکہ اس کی طبیعت دین کی طرف راغب ہو۔ ایک داعی اللہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق دین کو آسان بنا کر پیش کرنا چاہیے۔ داعی کے لیے بے شمار انعامات و اکرامات ہیں، نزول ملائکہ ہوتا ہے اور بشارتیں ملتی ہیں۔ دعوت پر استقامت کے ثمرات کو قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا: بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے تو ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو اور تم جنت کی خوشیاں مناؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہر نعمت ہے جسے تمہارا جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں وہ تمام چیزیں حاضر ہیں جو تم طلب کرو۔ یہ بڑے بخشنے والے، بہت رحم فرمانے والے رب کی طرف سے مہمانی ہے۔ یہ ہم نے سورۃ حمیم السجدہ کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 کا ترجمہ پیش کیا۔ ان آیت مبارکہ میں دعوت پر استقامت کے ثمرات بیان کیے گئے ہیں۔ جب داعی صاحب استقامت بن جائے تو اس پر فرشتے اترتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو ملائکہ کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ ملائکہ اس کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور آسمانوں تک اس جگہ کو بھر دیتے ہیں۔ دعوت پر استقامت سے داعی کو بے خوفی کی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سامنے آ جائے، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ بس اگر کوئی صاحب دعوت بے خوف و غم اور حوصلہ مند ہو تو یہ دو علامتیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس پر ملائکہ اتر رہے ہیں۔
صاحب استقامت اہل ایمان پر اترنے والے فرشتے انہیں دنیا و آخرت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ یونس آیت نمبر 64 میں، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عزت و مقبولیت کی بشارت ہے اور آخرت میں بھی مغفرت و شفاعت کی، یا دنیا میں بھی نیک خوابوں کی صورت میں پاکیزہ روحانی مشاہدات ہیں، اور آخرت میں بھی حسن مطلق کے جلوے اور دیدار اللہ کے فرمان بدلہ نہیں کرتے۔ یہی وہ عظیم کامیابی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت